وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص الصدقة من مال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ معم نوالہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو انسان کے فائدے کے واسطے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ زمین اور آسمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے واسطے پیدا فرمایا. سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے فائدے کے واسطے بنایا. غار کو، پہاڑ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے فائدے کے واسطے بنایا. پھل فروٹ کو، میوہ جات کو، اناج دانہ اور غلہ جات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے فائدے کے واسطے پیدا فرمایا. ندی، نالے، چشمہ، دریا اور سمندروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے فائدے کے واسطے بنایا. حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، چرند کو، پرند کو اور درند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے فائدے کے واسطے پیدا فرمایا. سمندر کے قطرات کو، ریت کے ذرات کو، شجر کو، حجر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے فائدے کے واسطے پیدا فرمایا. یہ آسمان کی بلندیاں، یہ زمین کی پستیاں، یہ کوز و قدر کی رنگینیاں، یہ بارش کے زمانے میں پانی کی لڑی اور جھڑی، یہ گرمی کے زمانے کی تپش، یہ سردی کے زمانے کی ٹھنڈ، یہ چڑیوں کی چہک، یہ پھولوں کی مہک، یہ کلیوں کی چٹک، یہ طاؤس کی جھنکار، یہ سانپ کی پھنکار، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان ہی کے واسطے بنائی ہے. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا. کائنات کی تمام چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے واسطے، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھاوے، اس کے لیے پیدا فرمایا ہے. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے واسطے اور اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے. یہ بات اتنی سچی اور پکی ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں اس بات کو صراحتاً بیان فرما دیا ہے. قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو میری عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے. اور کائنات کی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء چیزوں کو پیدا فرمایا، وہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے واسطے بنایا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں اس بات کو صراحتاً بیان فرما دیا کہ دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واسطے بنایا ہے، لیکن تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے واسطے اور اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جن عبادتوں کو فرض قرار دیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جن عبادتوں کو فرض قرار دیا ہے وہ 3 قسم کی ہے۔ ایک تو بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت، اور ایک وہ ہے جو بدن اور مال دونوں سے مشترک ہے۔ بدنی عبادت کا مطلب جس میں انسان کا بدن لگتا ہے، انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، جیسے نماز، جو اہم العبادات ہے، ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور دنیا کے سارے ضروری کاموں کو آگے پیچھے کر کے نماز ہی کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اپنی مملکت کے ہر صوبے کے گورنر کو لکھا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم اگر کوئی کام ہے تو وہ نماز ہے۔ حالانکہ گورنر پورے صوبے کی اور پورے راجیہ کی ذمہ داری اس کے ماتھے پر ہوتی ہے، وہ بہت پورے دن بزی ہوتا ہے، 1 منٹ کی بھی اس کو فرصت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو جو ہے نماز کو آگے پیچھے کرنے کا یہ عذر ہو سکتا تھا کہ بہت سارے کام میرے سر کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان کو ہر صوبے کے گورنر کے پاس پیش کر نماز کی اہمیت کو بتلا دیا کہ دوسرے جتنے بھی کام اور ذمہ داریاں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کو آگے پیچھے کر کے سب سے پہلے نماز کی فکر کرو، نماز کو اپنے وقت کے اوپر ادا کرو، اس لیے کہ آگے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا اس کا دین محفوظ رہے گا، اور جو آدمی نماز کو ضائع و برباد کر دے گا تو دین کے سارے امور کو پھر وہ برباد کرنے والا بن جائے گا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ کفر کی حد میں جانے سے بچ رہا ہے، اور جو آدمی نماز کو چھوڑ دے گویا وہ کفر کی حد میں داخل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ بہت سے ائمہ تو حقیقت کے اس لفظ کو حقیقت کے اوپر معمول کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو حقیقت میں کافر ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں بڑے امام مانے جاتے ہیں، ان کا مسلک تو یہی ہے کہ حقیقت میں وہ کافر ہو گیا، گرچہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن فقط کفر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا، کافروں جیسا کام کیا۔ مسلمان تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، کافر ہے کہ وہ نماز چھوڑ۔ اور دوسری بدنی عبادت ہے روزہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ یہ ذری موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا ہے۔ روزے کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صوم لی، روزہ میرے لیے۔ حالانکہ دوسری ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم جو دوسری عبادتیں کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر روزے کے بارے میں ایسا کیوں فرمایا؟ الصوم لی، تو حضرات محدثین اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری عبادتوں پر ملنے والے ثواب کی مقدار، دوسری عبادتوں پر ملنے والے ثواب کی مقدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دی ہے کہ فلانی عبادت پر اتنا ثواب ملے گا، فلانی عبادت پر اتنا ثواب ملے گا، فلانی عبادت پر اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن روزہ ایسی اہم عبادت ہے کہ اس پر ملنے والے ثواب کی مقدار اور اس پر ہونے والی تضعیف حسنات کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزدار کو کتنا ثواب اور کتنی نیکیاں عنایت کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔
اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ لوں گا۔ دوسری عبادتوں کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے واسطے سے دلواتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے اس کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے روزدار کے لیے، بڑے اکرام کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے ضلع کا جو کلیکٹر ہے اس کو اس کے ہاتھ سے ایوارڈ دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ راشٹرپتی جو دہلی میں ہے اس کے ہاتھ سے اس کو ایوارڈ دیا جائے، تو یہ اس کے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے سمان کی بات ہے کہ راشٹرپتی کے ہاتھ سے اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کوئی فرشتوں کے واسطے سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے اس کو ثواب عنایت فرمائے۔ اس لیے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وأنا أجزي به، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اپنی طرف سے اور میرے ہاتھ سے اس کو ثواب عنایت فرماؤں گا۔ تو نماز اور روزہ یہ دونوں بدنی عبادت ہے، انسان کا بدن اس میں استعمال ہوتا ہے، انسان کا بدن اس میں لگتا ہے، انسان کا بدن اس میں یوز ہوتا ہے، اور بدنی عبادت کا مقصد ہے اتعاب النفس، اپنے نفس کو تھکانا۔ لہذا نماز پڑھتے ہوئے یا تراویح پڑھتے ہوئے اگر ہمارا بدن تھکتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بدنی عبادت کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس کو آفت نہ سمجھے، بدنی عبادت کا مقصد ہی ہے انسان اپنے بدن کو تھکاوے۔ تو اگر تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے ہمارا بدن تھکتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدنی عبادت کو جس مقصد کے لیے مشروع فرمایا ہے وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اور دوسری عبادت جو مال اور بدن دونوں سے مشترک ہے وہ حج کی عبادت ہے، کہ حج میں انسان کا بدن بھی لگتا ہے اور اس کا مال بھی لگتا ہے۔ یہ بھی بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کرے اور حج کے درمیان احرام کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب نہ کرے اور کوئی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب نہ کرے اور اس حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج مبرور بنائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی حج سے واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ جو بچہ آج ہی پیدا ہوا ہو اس کے ماتھے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ تو حج سے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک تیسری عبادت ہے مالی عبادت، جس میں انسان کا مال لگتا ہے، اور مالی عبادت میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے زکوٰۃ۔ بدنی عبادت میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے نماز، اور مالی عبادت میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے زکوٰۃ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 70 سے زائد مرتبہ نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ بار بار آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور جو آدمی کما حق ہو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے فضیلت اور وعدہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری کریں گے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ماں نقص صدقۃ من مال، قسم کھا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے تمہارا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا وعدہ ہے، کیا وعید ہے، آپ اس کو سنتے رہتے ہیں۔ یہاں پر مجھے زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ کو چند مسائل بتلانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ 4 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک تو ہے سونا، دوسرے نمبر پر ہے چاندی، تیسرے نمبر کے اوپر کیش اور نقد پیسے روپیے، اور چوتھے نمبر کے اوپر مال تجارت۔
हमारे तिजारत व्यापार का माल, ये 4 चीजों में ज़कात वाजिब होती है। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है और कुछ नहीं, तो 87 ग्राम सोना अगर उसके पास है, 87 ग्राम, 8 तोला और 7 ग्राम अगर उसके पास सोना है और उसके ऊपर साल गुजर गया है, तो उसमें ज़कात वाजिब होगी। उसकी जितनी कीमत होगी उसका 40वां हिस्सा ज़कात में देना जरूरी है। या अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, तो 612 ग्राम चांदी, 61 तोला, 612 ग्राम यानी 61 तोला चांदी अगर किसी के पास है, चाहे जेवरात की शक्ल में हो या दूसरी शक्ल में हो, सोना भी जेवरात की शक्ल में हो या दूसरी शक्ल में हो, 612 ग्राम 61 तोला चांदी अगर किसी के पास है और उसके पास साल गुजर गया है उस पर, तो उसमें भी ज़कात वाजिब होगी। उसकी कीमत लगाकर उसका 40वां हिस्सा ज़कात में देना जरूरी है। या किसी के पास नकद रुपये और पैसे हैं, 612 ग्राम चांदी की जो कीमत होती है उसके बराबर उसके पास रुपये है। आजकल 612 ग्राम चांदी के रुपये बनते हैं लगभग 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये उसके पास है और उस पर साल गुजर गया है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब होती है। या किसी के पास तिजारत का माल है, कोई भी माल हो, XYZ कोई भी माल हो तिजारत का, व्यापार का, और वो माल 60,000 रुपये के बकदर है और उस पर साल गुजर गया है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब होगी। ये तो सोना, सिर्फ सोना किसी के पास है, सिर्फ चांदी किसी के पास है, सिर्फ जो है नकद रुपये किसी के पास है, या सिर्फ जो है तिजारत का माल है। और अगर किसी के पास इन 4 चीजों में से 2 चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी, दोनों के मिलाते हैं तो दोनों की कीमत 60,000 रुपये के बकदर पहुंच जाती है। 1 तोला सोना है और थोड़ी चांदी, तो दोनों की कीमत 60,000 रुपये को पहुंच जाती है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब होती है। या थोड़ा सोना है और थोड़े रुपये हैं, 1,000 रुपये उसके पास है, या 2,000 रुपये है, या 5,000 रुपये है, और 1 तोला सोना है। 1 तोला सोना और 1,000 रुपये की कीमत 60,000 रुपये को पहुंच जाती है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब होती है। तो इन 4 चीजों में से 2 चीजें उसके पास थोड़ी थोड़ी है और उसकी कीमत 60,000 रुपये को पहुंच जाती है। या इन 4 चीजों में से कोई 3 चीजें उसके पास है, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़े रुपये है, और इन तीनों को मिलाते हैं तो उसकी कीमत 60,000 रुपये को पहुंच जाती है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब होगी। या इन चारों चीजें थोड़ी थोड़ी है, थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़ा रुपया है और थोड़ा तिजारत का माल है, चारों को मिलाते हैं तो उसकी कीमत 60,000 रुपये के बकदर हो जाती है, और उस पर साल गुजर गया है और उसके ऊपर कर्जा नहीं है। सारी सूचना में उसके ऊपर कर्जा नहीं है, या कर्जा है तो कर्जा को विधा करने के बाद, कर्जा को बात करने के बाद हिसाब के बकदर उसके पास माल रहता है, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। ऐसे आदमी के ऊपर ज़कात भी वाजिब होगी, ऐसे आदमी के ऊपर सदक़े फित्र भी वाजिब होगा, ऐसे आदमी के ऊपर कुर्बानी भी वाजिब होगी। ऐसा आदमी ज़कात नहीं दे सकता, बल्कि उसके ऊपर तो ज़कात फर्ज है। ये बड़ा निसाब कहलाता है। जो आदमी ये बड़े निसाब का मालिक होता है उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, कुर्बानी भी वाजिब होता है, सदक़े फित्र भी वाजिब होता है, वो ज़कात नहीं दे सकता। और उसके मुकाबले में दूसरा छोटा निसाब है कि किसी के पास जरूरत से ज़ायद मकान है, जिस मकान में रहता है उसके अलावा कोई दूसरा मकान उसके पास है, चाहे रहने के लायक हो या रहने के लायक न हो, लेकिन 60,000 रुपये कीमत का दूसरा ज़ायद मकान उसके पास है, या जरूरत से ज़ायद उसके पास प्लॉट है। व्यापार का प्लॉट हो तब तो ज़कात वाजिब होगी उसमें, लेकिन ये व्यापार का नहीं है, लेकिन जरूरत से ज़ायद उसके पास प्लॉट है जिसकी कीमत 60,000 रुपये के बराबर है, या जरूरत से ज़ायद उसके पास घर में फर्नीचर है
جس کی قیمت 60,000 روپے کے بقدر ہے، یا گھر میں ضرورت سے زائد برتن ہے یا ضرورت سے زائد کپڑے ہیں جس کی قیمت 60,000 روپے کے بقدر ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں۔ یہ دوسرے نمبر کے نصاب کا جو آدمی مالک ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے، اور ایسا آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اور آپ دے بھی نہیں سکتے ہیں جانتے ہوئے اگر آپ نے ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر جو آدمی بڑے نصاب کا بھی مالک نہیں ہے، چھوٹے نصاب کا بھی مالک نہیں، یہ بڑا نصاب میں نے جو آپ کو بتلایا وہ بڑے نصاب کا بھی وہ مالک نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر جو چھوٹا نصاب میں نے بتلایا اس کا بھی کوئی آدمی مالک نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن وہ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا ہے۔ زکوٰۃ لینا تو جائز، اس کو زکوٰۃ دینا بھی چاہیے، لیکن سامنے چل کر وہ آپ کے پاس زکوٰۃ نہیں مانگ سکتا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے کھانے کا اور شام کے کھانے کا مالک ہے وہ سوال نہیں کر سکتا، صبح کا کھانا بھی ہے اور شام کا کھانا بھی ہے، قال اللہ مالک، آج اس کے پاس صبح کا اور شام کا کھانا ہے تو وہ سوال نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ آدمی جو بڑے نصاب کا بھی مالک نہیں ہے، چھوٹے نصاب کا بھی مالک نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، لیکن وہ سامنے چل کر زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا ہے۔ ہاں وہ آدمی سامنے چل کر زکوٰۃ مانگ سکتا ہے جو بہت بڑے اور بھاری قرضہ اس کے دل میں آ گیا ہو، یا بہت بڑا اور بھاری تاوان اس کے دل میں آ گیا ہو، جس کو ادا کرنے کی اس کے اندر صحت اور طاقت نہیں ہے، بہت بڑا قرضہ اس کے دل میں آ گیا، اچھا کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو گیا، بڑا آپریشن کرنا پڑا جس کی وجہ سے بہت بھاری قرضہ اس کے دل میں آ گیا، یا کوئی بڑا تاوان اس کے دل میں آ گیا، بیمار اس کے دل میں آ گیا جس کو ادا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو وہ سامنے چل کر آپ کے پاس سے زکوٰۃ مانگ سکتا ہے۔ دوسری بات، آپ کی زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار کون ہے؟ آپ کے رشتہ دار۔ آپ کے رشتہ دار ہی آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار اور مستحق ہے، اپنے اصول اور فروع کے علاوہ۔ اصول یعنی باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اوپر تک، ان کو تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ نیچے یعنی آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، ان کی اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ ان کے علاوہ دوسرے سارے رشتہ داروں کو، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے، ان کے علاوہ تم دوسرے سارے رشتہ داروں کو دے سکتے ہو، اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہو، اپنے بہن کو بھی دے سکتے ہو، اپنے چچا کو بھی دے سکتے ہو، اور اپنے خالہ کو بھی دے سکتے ہو، خالو کو بھی دے سکتے ہو، دوسرے تمام رشتہ داروں کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، بلکہ انہی کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں اور صدقہ دینے میں دوہرا ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا اور صدقہ دینے کا بھی ثواب ہے۔ اس لیے دور دراز دوسرے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانے کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو جو زکوٰۃ کی حقیقت میں مستحق ہے ان کو زکوٰۃ دے۔ رشتہ داروں کی بہت سے عام طور پر انبن ہوتی ہے تو آدمی اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ عام طور پر آدمی ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، خود اپنی زکوٰۃ پہ یا باہر سے کسی کے پاس زکوٰۃ کا مال آتا ہے تو عام طور پر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہے جو اس کے کام آتے ہیں یا اس کے کام آ سکتے ہیں، یا اس کا مان سمان کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے رہتے ہیں، یا اس کی فیور کا یا اس کی پارٹی کا آدمی ہے، عام طور پر ایسے لوگوں کو وہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ آگے چل کر وہ میرے کام آ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان کر کے اپنے صدقے کو باطل مت کرو، جو زکوٰۃ تم نہیں دے رہے ہو، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو، اپنے فائدے کے واسطے پیسے دے رہے ہو۔
ये तो एहसान की वजह से तुम्हारा सदका बातिल हो जाता है। इसलिए अपने रिश्तेदार चाहे उनके साथ तुम्हारी अनबन है, तुम्हारे साथ मान सम्मान का मामला नहीं करते हैं, आमतौर पर ऐसे ही होता है, इसलिए अपने रिश्तेदारों को नहीं देता है, दूसरों को देता है जहाँ पर उसकी वाहवाह हो, मान सम्मान मिले, जहाँ पर वाहवाह मिले ऐसी जगह के ऊपर देता है, लेकिन सवाब इसमें ज्यादा है। और दूसरे नंबर के ऊपर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने वाले जो तालिब इल्म है उनके ऊपर दूसरे नंबर के ऊपर माल खर्च करने में सबसे ज्यादा सवाब है। तो मेरे भाइयों, पाई पाई का हिसाब करके अपने माल की ज़कात निकालो। आमतौर पर हम हिसाब नहीं करते। ये 4 किस्म के जितने भी माल हैं सबका हिसाब करो, पाई पाई का हिसाब करो और फिर ज़कात दो, तो फिर तुम्हारे माल में बरकत होगी। ऐसी बरकत होगी कि उसका वहम गुमान भी तुम्हें नहीं होगा। आप तो अंदाजे से दे देते हैं, पाई पाई का हिसाब नहीं करते। न किसी मौलवी या मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि हमारे पास इतना माल है तो हमारे माल में कितनी ज़कात वाजिब होती है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा खालतिस सदक़तु मालन तत्तु इल्ला अहलकतु। जिस माल की तुमने ज़कात दे दी है वो माल और जिस माल की ज़कात देना रह गई है वो दोनों माल मिल जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये माल जो है इस माल को भी हलाक कर देगा। जिस माल की तुमने ज़कात नहीं दी है ये माल अपनी नहुसत की वजह से इस माल को भी हलाक व बर्बाद कर देगा। इसलिए पाई पाई का हिसाब करके अपने माल की ज़कात निकालो। आमतौर पर लोग रमज़ानी के महीने में ज़कात निकालते हैं और इसमें सवाब भी ज़्यादा है कि फ़र्ज का सवाब अल्लाह तबारक व तआला सबको फर्जों के बराबर देते और एक नफल का सवाब अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज के बराबर अता फरमाते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपकी मस्जिद में 1 तोला सोने के बदले में 70 तोला सोना मिलता है तो कैसी भीड़ लगेगी? या लोहे के बदले में तुम्हें सोना दिया जाएगा, नफल के बदले में फर्ज का मतलब यही है। तो एहतिमाम करो, इस तरीके से हम रोज़ा रखने का एहतिमाम करते हैं, तरावी की नमाज पढ़ने का भी एहतिमाम करो और अपने माल की पाई पाई का हिसाब करके ज़कात अदा करने का भी एहतिमाम करो। अल्लाह तबारक व तआला के सुन्नत से इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना